فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سامعین گرامی، ہمارے معاشرے کے اس وقت جو انفرادی اور اجتماعی حالات ہیں، جس میں معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، بدامنی کے حالات ہیں، ان حالات پر اگر سوچ و بچار کی جائے، اور اکثر لوگ اس کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے ہیں، تو یہ ایک عمومی طور پر ایک مایوسی کی ایک فضا ہے کہ حالات بڑے مشکل ہیں، اور ان مشکل حالات سے کیسے نکلا جائے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ عرصے بعد 2 3 4 سال جب گزرتے ہیں تو پھر کوئی ملک میں ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کہ اب بالکل مایوسی ہے، اور عمومی طور پہ کسی سے پوچھیں کہ پاکستان کا مستقبل کیسا ہوگا، تمہارا مستقبل کیسا ہوگا، تو لوگ اس کے بارے میں بہت پریشان اور فکر مند رہتے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ حالانکہ تھوڑا غور سے دیکھا جائے تو حالات شاید کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہیں۔ ہمارے بزرگوں پر اور اسلاف پر، اور تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام پر جو حالات تھے، اور اس سے پیچھے چلے جائیں تو جو پچھلے انبیاء علیہ السلام تھے، ان کی امتوں کے جو حالات تھے، اور اس زمانے میں وہ لوگ کہ جو کلمہ حق بلند کرتے تھے، ان کے لیے جو مشکلات تھیں اور جو آج کی ہماری مشکلات ہیں، ان کا کوئی موازنہ نہیں۔ ہماری مشکلات در حقیقت میں کوئی مشکلات ہیں ہی نہیں، اور یہ بڑی آسان ہو گئی ہیں، پھر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مشکلات ہیں، اور مشکلات کچھ ہیں بھی۔ تو مشکلات کا توڑ کیسے ہو؟ تو رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں مختلف دعائیں بتائیں کہ مشکل سے نکلنے کے لیے کون کون سی دعائیں ہیں۔ آج کے اس خطبے کا موضوع صرف ایک دعا ہے جو سب دعاؤں کا ماخذ ہے، یعنی بنیاد ہے، اس بنیاد کے اوپر پھر ساری دعائیں نکلتی ہیں۔ اور اس سے پہلے رب العالمین قرآن مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ ہم نے یقیناً بے شک ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا، یعنی انسان اپنی زندگی میں مشقت اور تکلیف سے اس نے گزرنا ہی گزرنا، اور یہ تکلیف جسمانی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں جو کہ آزادی کا دور ہے، اور اس طرح جسمانی مشقت کم سے کم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سارا کام جو پرانے زمانے میں لوگ جسموں سے کرتے تھے، آج وہ مشینوں سے کرتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں ایک اور مشقت جو بہت بڑھ گئی ہے، وہ ذہنی مشقت، اور جسے ٹینشن کہا جاتا ہے، جسے سٹریس کہا جاتا ہے، دباؤ، کہ جو ہر شخص جسمانی طور پر چاہے اللہ نے اسے پوری صحت بھی دی ہے، نعمتیں بھی دی ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر بہت ساری مشکلات کا اور دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اور اس دباؤ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ پھر معاشرے میں جو چیزیں منفی ہو رہی ہوتی،
ان کی طرف بڑے غور سے دیکھتا ہے، کیونکہ معاشرے میں اللہ کی اس کائنات میں مثبت چیزیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں بھی ہیں، بہت ساری اچھی چیزیں بھی ہیں جن کے بارے میں ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے، اور بہت ساری تکالیف بھی ہیں اور منفی خیالات بھی ہیں۔ تو شیطان ہمارے دماغ میں منفی خیالات پلانٹ کرتا رہتا ہے، ڈالتا رہتا ہے، اور اس سے ہماری ایک جو شخصیت ہے وہ ایک پوری ایک منفی شخصیت ہو جاتی ہے، اور در حقیقت ہم اللہ کے ایک ناشکرے بندے بن جاتے ہیں، اور شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس مایوسی اور منفی خیالات سے نکلنے کے لیے رب العالمین نے مختلف دعائیں بتائیں، اور سب سے اہم دعا جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید میں دہرائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 مرتبہ اور ایک دوسری حدیث میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی اور اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام تو معصوم ہیں، وہ تو غلطی تو شاید ان سے ہو جاتی ہے، اور گناہ کا تو شاید تصور بھی ان کی نزدیک سے نہیں گزرتا، تو وہ بھی اللہ سے جب دن میں اتنی مرتبہ اپنی غلطیوں کی اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے تھے، تو اس دعا میں کیا ایسی خاص چیز؟ قرآن مجید میں سورہ نوح 29ویں پارے کی جو صورت ہے، اس میں ایک پوری صورت حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آنے والے کسی بھی ایک معتبر نبی جو بڑے قدر والے اور بڑے مرتبے والے نبی تھے، ان میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام میں حال ہم سب نے پڑھا ہے کہ تقریباً 950 سال وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی ایک لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا کی، اور 950 سال کی عمر میں کوئی 40-50 جنریشنز جو تھیں وہ شاید گزر گئی ہوں گی ان کی امت کی، اور وہ انہیں اللہ کی دعوت دیتے رہے۔ اور کس لیے؟ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنی قوم کو آپ کے راستے کی طرف بلاتا رہا اس لیے لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ آپ انہیں معاف فرما دیں، یعنی ان کی پوری 950 سال کی دعوت کا جو مقصد اور جو نچوڑ تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جو قوم کے جو گناہ ہیں اور جو غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما دیں۔ تو ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ اس شخص کی آواز جو ہے ہمارے کانوں میں نہ آئے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے، یعنی سنی انسنی کر دیتے تھے اور بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے۔ واستغشوا ثیابہم، اور منہ پہ کپڑا ڈال لیتے تھے، یعنی منہ کے اوپر کپڑا ہو سکتا ہے وہ حقیقت میں بھی ڈالتے ہوں، اور ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کسی کو کوئی اچھائی کی بات بتائے جا رہا ہے اور کوئی اس کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، اور سننے کے لیے بھی تیار نہیں اور اس کی طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور وہ بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، اور وہ بحث برائے بحث کرتے تھے، اور در حقیقت انہوں نے اپنا ذہن پہلے سے بنایا ہوا تھا۔ اور اس کی ایک جھلک ہم اپنے معاشرے میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کبھی کسی سے کوئی گفتگو کر رہے ہیں یا کوئی آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اور میرا ایک پہلے سے ہی میں نے ایک اپنے دماغ میں ایک تصور بنایا ہوا ہے، چاہے وہ تصور صحیح ہے چاہے وہ غلط ہے، تو میں اس میں ڈٹا ہوا ہوں، اور میں دوسرے کی بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، سنتا تو ہوں، اسے سمجھتا نہیں ہوں، اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ یہ جو دوسرا شخص میرے سے کوئی گفتگو کر رہا ہے یہ کیا اپنی بات مجھے سمجھانا چاہ رہا ہے، اور میں اس کی بات سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کرتا۔ تو یہ قوم نوح کی خاص عادات تھیں۔
تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم رب سے معافی مانگو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے معافی مانگو. إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، وہ تو سب سے بڑھ کر معاف فرمانے والے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تمہیں وہ معاف کر دیں گے. اور ایک تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب رب ہمیں معاف کر دے گا تو وہ آخرت کی زندگی میں ہمارے لیے جہنم کی آگ سے ہمیں آزادی دے دیں گے اور ہمیں جنت میں داخل کر دیں گے، یعنی ہماری آخرت کی کامیابی ہمارے مقدر میں لکھی جائے گی. لیکن یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام انہیں کچھ اور بتا رہے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اگر تم اللہ سے اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتے رہو گے تو تمہارا رب تمہیں ضرور معاف فرما دے گا اور وہ تم پر آسمان سے برکتوں کے اور نعمتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تم پر نعمتیں، رحمتیں، برکتیں، جس میں بارش بھی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جتنی بھی نعمتیں دے رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، بہت ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، وہ بارش جو سیلاب نہیں لائے گی بلکہ وہ بارش جو بران رحمت ہوگی اور تمہارے لیے فصلوں اور باغات کو ایک نئی زندگی مل جائے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور تمہارا رب تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا. اور دنیا میں ہم دوسری کس چیز کی خواہش کرتے ہیں کہ جب انسان کے پاس مال اور دولت بھی ہو تو اس کے پاس اولاد بھی ہو. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، مال اور دولت، وبنین اور اولاد جو کہ اچھے کام کر رہی ہے. اور جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ پھر بھی اچھے کام کرتی رہتی ہے، اپنے والدین کا ایک نام اسے آگے لے کر چلتی ہے اور ایک صدقہ جاریہ کی شکل میں جب تک وہ نیکی کرتے رہتے ہیں ان کے والدین کو اس کا اجر ملتا رہتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس چیز سے نوازیں گے اگر تم استغفار کرو گے، اللہ سے اگر تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنات، یعنی دنیا میں تمہیں جنت، دنیا میں تمہیں باغات عطا کر دیں گے اور تمہارے لیے نہریں بچھا دیں گے جو تمہیں آمدنی کا تمہاری ذریعہ بھی ہوں گی اور تم انہیں دیکھ کر خوش بھی ہوگے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کبھی چھٹیاں ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم نے کسی پہاڑی علاقے میں جانا ہے کہ ہم رب کی کائنات دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، دریا دیکھیں، اور دریا دیکھ کے کیا کریں؟ خوش ہوں، ہمیں ایک ذہنی سکون مل سکے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے تو تمہارا رب تمہیں مال اور دولت سے ہی نہیں نوازے گا، تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، تمہیں اچھی اولاد بھی عطا کرے گا اور تمہارے لیے جنات اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا. سامعین گرامی، اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کا، اور یہ نعمتیں اس دنیا کی نعمتیں، ان ساری نعمتوں کا استغفار کے ساتھ اور اللہ سے معافی مانگنے کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ اور وہ رشتہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، جب انسان کو یہ ایمان ہے کہ وہ کامل نہیں ہے، وہ پرفیکٹ نہیں، کوئی بھی انسان کتنا بڑا کوئی افلاطون اور ارسطو ہی ہو، اور کتنا بڑا کوئی دانشور ہی ہو، اور کتنا بڑا کوئی طاقتور اور حکمران ہی ہو، کامل ذات صرف رب العالمین کی ذات ہے. اس لیے کہ انسان کامل نہیں ہے، پرفیکٹ نہیں ہے، وہ غلطیاں کرتا ہے. اور جو شخص اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے وہ در حقیقت اصلاح کے راستے پر چلنا شروع کر دیتا ہے. اور جو شخص اپنی غلطی کا اعتراف ہی نہیں کرتا وہ کبھی بھی اصلاح کے راستے پر چل نہیں سکتا. یعنی
غلطی کرنا، گناہ کرنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند تو ہوگا، لیکن رب العالمین کو پتہ ہے کہ میرے بندے غلطی کریں گے، میرے بندے گناہ کریں گے، لیکن رب العالمین ان بندوں سے پیار کرتے ہیں کہ جو جب غلطی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر رکتے ہیں، اپنی غلطی پر نادم ہوتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ تو سامعین گرامی، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا اور پھر اس بارگاہ عالی میں اپنی غلطیوں کی معافی مانگنا، یہ تزکیہ نفس کی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنانے کی اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بنیاد ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو اگر کسی کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کر دی جائے، اگر کوئی شخص مجھے بتاتا ہے کہ جناب آپ نے تو یہ بات بڑی غلط کہی، تو میں فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کر لیتا ہوں، کیونکہ میرا شیطان مجھے بتا رہا ہے کہ تم صحیح ہو، تم تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے، تم نے تو یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ بھی پڑھا ہوا ہے، یہ خبریں بھی دیکھی ہوئی ہیں، یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو تم تو غلط بات کر ہی نہیں سکتے۔ یہ جو تمہیں کہہ رہا ہے فوراً دفاعی پوزیشن اختیار کرو اور دلائل دو، یعنی جو بات تم غلط کر رہے تھے اس بات کے حق میں دلیلیں دو اور اگلے کو لاجواب کر دو۔ یہ بات شیطان ہمارے دماغ میں ڈال رہا ہے، اور وہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں ہر چیز کو تعصب کی آنکھ سے دکھانا شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ تعصب فرقے کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب قوم کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب پارٹی کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب خاندان کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب قبیلے کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب کسی امیر کا تعصب ہے، چاہے وہ تعصب کسی غریب کا تعصب ہے۔ سامعین گرامی، تو اس لیے جب ہم پر کوئی تنقید ہوتی ہے تو ہم فوراً کہتے ہیں اس کو تو چھوڑو یار، یہ بات بتاؤ کہ یہ جو اس وقت بات ہوئی تھی اس کے بارے میں کیا خیال ہے، یعنی جو میں نے کوئی غلط کام کیا تھا اس کو تو چھوڑ دو، اور یہ جو فلاں شخص نے اس وقت کیا تھا، یا فلاں شخص نے اس وقت کیا تھا، یا آج سے 10 سال پہلے جو ہوا تھا، یا آج سے 5 سال پہلے جو ہوا تھا، یا یہ جو کل ہی ہوا تھا، اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ او بھائی، میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، میرے اعمال کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اگر میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ بھائی میں بھی انسان ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میرے سے ضرور غلطی ہوئی ہوگی، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہے تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کسی حق میں کوتاہی کی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی، یہ جو سنت ہے یہ اللہ کے بندوں کی سنت ہے، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے کہ اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے، اچھی طرح پہچانتا ہے، مصیبت یہ ہے کہ اسے اپنی خوبیاں نظر آتی ہیں، خامیاں نظر نہیں آتی۔ ہر شخص کو، جس میں میں بھی شامل ہوں، ہمیں اکثر اپنی اچھائیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر نہیں آتی، اس لیے وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، اور وہ اس پر کئی طرح کی معذرتیں پیش کرتا رہتا ہے، یعنی اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے وہ بہت ساری معذرتیں اور بہت ساری توجیحات اور بہت سارے دلائل جو ہے وہ پیش کرتا رہتا ہے، اور اس کی وہ جسٹیفیکیشن پیش کرتا رہتا ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَ، وہ معذرت پیش کرتا ہے، وہ توجیحات پیش کرتا ہے کہ یہ میں نے جو اس لیے غلطی کی، اس وقت کی، اس کی سیاق و سباق یہ تھا، میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پڑھا گیا۔ اور بھائی اگر غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ کے حضور جھک جائیے، اللہ کے حضور سجدے میں چلے جائیے۔ سامعین گرامی، یہ جب اللہ کا یہ بندہ جب اللہ کے حضور جھکتا ہے، اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ جو جب کسی نے اس پر کوئی تنقید کی ہے، کوئی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، تو اس وقت اگر میں دفاعی پوزیشن میں چلا گیا ہوں، میرے پہ ایک جذباتی کیفیت طاری ہو گئی، میری آواز اونچی ہونا شروع ہو گئی ہے، میرے چہرے پر ناگواری کے تاثرات آنا شروع ہو گئے ہیں، تو سامعین گرامی، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو
احرام کھولنے کا حکم دیا اور صلح کا حکم دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شاید پہلا اور آخری موقع تھا کہ صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی بھی ہلا بھی نہیں، اور انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی سے ایک طرح کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، تو ہم نے سکینت نازل کر دی قلوب المؤمنین، مومنین کے دلوں پر ایک سکینت، ایک سکون اور ایک اطمینان ان پر نازل کیا، اور پھر انہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات تھی اسے غور سے سنا اور اسے سمجھا اور پھر اس پر اطاعت کی، اور وہ کام ڈاؤن ہو گئے۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہم نے کئی دفعہ پڑھا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو فرعون کے سپاہی گھر گھر جا کر بچوں کو، ننھے بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر رہے ہوتے ہیں اور بچیوں کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، زندہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ لولا ربطنا علی قلبها، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کے دماغ میں اللہ نے ربطنا علی قلبها ایک آئیڈیا پلانٹ کر دیا، ایک خیال دے دیا، اور انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے ان کے دماغ میں ایک خیال بھیجا کہ اس بچے کو، ننھے سے بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور پھر اسے اللہ کے نام پر دریا کے حوالے کر دو۔ سامعین گرامی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پیغمبر نہیں تھی، لیکن وہ اللہ سے رجوع کرنے والی خاتون تھیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، کہ اور جب ان کی حالت ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ان کا دل غم سے پھٹ رہا تھا، اور اس پریشانی کے عالم میں اللہ نے ان کے بھی، جب انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تو اللہ نے کوئی فرشتہ نہیں بھیجا کہ جو ننھے سے موسیٰ کو اٹھا کر لے کے جاتا اور کہیں ان کو رکھ لیتا۔ اللہ نے ان کے دماغ میں ایک خیال ڈالا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں ڈالو اور ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ اس بچے کی ضرور حفاظت کریں گے۔ تو سامعین گرامی، جب ہم بھی پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دماغ میں بھی کوئی خیال ڈالتے ہیں، کوئی آئیڈیا ڈالتے ہیں، اس کا کوئی حل ڈالتے ہیں جو مصیبت آ رہی ہے، اس کا کوئی سلوشن ڈالتے ہیں، اور اس سلوشن سے پھر ہم اس جذباتی اور ہجانی جو کیفیت ہے غصے کی اور حسد کی، اس سے نکلتے ہیں، اپنے خیالات کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور سامعین گرامی، یہ کام صرف وہی بندہ کر سکتا ہے اللہ کا کہ جو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور جو بندہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ اور وہ قوم اور وہ معاشرہ جو اپنی غلطیوں کا اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اعتراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ترقی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سکون عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خوشحالی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تمہارے گناہ اتنے بھی زیادہ ہوں کہ آسمان تک پہنچ جائیں، بادلوں تک اور آسمان تک پہنچ جائیں، اور اگر پھر بھی تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تم میرے پاس زمین بھر کے برابر بھی گناہ لے کر آؤ اور پھر میرے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کرنے کا وعدہ کرو تو پھر بھی میں تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ یہ رب العالمین وعدہ کر رہے ہیں۔ سامعین گرامی، تو استغفار صرف تسبیح نہیں ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، صرف زبان سے دہرانا نہیں ہے، اس کو اپنے دل سے دہرانا، پھر اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانا، کیونکہ سامعین گرامی حالات ویسے ہی رہتے ہیں۔ دعا کیا کرتی ہے؟ دعا ہماری صلاحیتوں کو بڑھاتی ہے، دعا ہمیں مشکل حالات کا مقابلہ کرنا سکھاتی ہے، ڈٹ کر کھڑا ہونا سکھاتی ہے، اپنی صلاحیتوں میں اضافے کا سبق سکھاتی ہے۔ یہ دعا کا کمال ہے۔ دعا
کہتی ہے کہ اگر مشکل حالات سے گزر رہے ہو تو اپنے علم میں اضافہ کرو، اپنے اخلاق میں اضافہ کرو، اپنے ہنر میں اضافہ کرو، اور آپ کا جو اخلاق ہے اس میں اضافہ کرو، تو پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نعمتوں کے دروازے کیسے کھولتے ہیں۔ صرف استغفر اللہ پڑھنے سے زبان سے تو شاید نیکیاں جو پڑھنے سے ملتی ہیں وہ تو مل جائیں گی، لیکن اس کا ہماری زندگی میں اثر تب آئے گا کہ جب میں اسے دل سے قبول کر رہا ہوں سامعین گرامی، اور پھر یہ دلوں سے غلطی تسلیم کرنے کا نام، تنہائی میں، چاہے وہ دن کا وقت ہو، چاہے وہ رات کا وقت ہو، چاہے وہ رات کے آخری پہر کا وقت ہو، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھانے کا اور ندامت کے آنسو بہانے کا نام، کیونکہ جس آنکھ میں ندامت کے آنسو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان آنکھوں پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اور جب انسان کی، بندہ مومن کی آنکھ سے پاکیزہ آنسو نکلتے ہیں تو یہ اسی طرح ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے تم پر نعمتوں کے، برکتوں کے اور رحمتوں کے دروازے کھولتے چلے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جو حالات آپ کو بڑے مشکل نظر آتے تھے، کس طرح آپ نے اپنی صلاحیتوں میں اضافہ کر کے انہی مشکل حالات سے نکل کر چلے گئے، اور آپ کے لیے وہ حالات آسان سے آسان تر ہوتے چلے گئے۔ سامعین گرامی، 2.5 سال گزر چکے ہیں، کرونا کا وائرس آج بھی موجود ہے، لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے کوئی اس کی ڈیتھس نہیں ہو رہی، اس سے اموات نہیں ہو رہی، لوگ انفیکٹ تو ہو رہے ہیں، بیمار تو ہو رہے ہیں، وائرس موجود ہے، لیکن کیا چیز بڑھ گئی ہے؟ ویکسین سے انسانوں کی قوت مدافعت بڑھ گئی ہے۔ تو دعا بندہ مومن کی قوت مدافعت کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کے ایمان کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کے عمل کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کے کردار کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کے اخلاق کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کی حکمت کو بڑھا رہی ہے، وہ اس کی محنت کو بڑھا رہی ہے، وہ اسے یہ ساری اس کی صلاحیتیں بڑھا رہی ہے، اور جو حالات ہیں ان حالات سے وہ بڑی آسانی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ اسی طرح ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اپنی سکینت نازل کر دی ہے۔ مشکل ان کے لیے آسان ہوا کرتی ہے، مشکل ان کے لیے آسان ہوا کرتی ہے، راستوں کی جنہیں پہچان ہوا کرتی ہے۔ جسے راستے کی پہچان نہیں اس کے لیے تو مشکلیں ہی مشکلیں، اسی تو سمجھ ہی نہیں میں کہاں جاؤں۔ اور جسے راستے یاد ہیں وہ آنکھیں بند کر کے بھی چلا جائے گا، اسے آپ اندھیرے میں بھی چھوڑ دیں گے وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے گا۔ راستوں کی پہچان کریں گے تو مشکلیں آسان ہوں گی، راستے یاد ہوں گے تو منزل تک پر پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ سامعین گرامی، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی اپنی غلطیوں اور اپنی اپنی کوتاہیوں اور اپنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حضور تنہائی میں، کسی بھی دن کے یا رات کے کسی بھی پہر میں، اللہ تعالی ہمیں اللہ سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں دل کا سکون عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری ذہنی، ہماری جسمانی، ہماری علمی اور ہماری اخلاقی صلاحیتوں میں اضافہ فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو ملا کر ہماری مشکلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے رحمتوں کے اور برکتوں کے دروازے کھولیں، وہی رحمتیں اور وہی برکتیں کہ جن کا رب العالمین نے قوم نوح سے وعدہ کیا تھا، یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ آسمان سے تم پر رحمتوں کے اور برکتوں کے اور نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال میں اور دولت میں اور اولاد میں بے پناہ اضافہ کریں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری اس زندگی کو باغ و بہار، رحمتوں والی اور برکتوں والی اور نعمتوں والی زندگی بنا دیں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیاتہ
والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔